پہ اس کو روحانیت کی تلاش ہوتی ہے، وہ سچ ڈھونڈتا ہے، اس کو اپنے آپ کو تلاش کرتا ہے، خدا کو ڈھونڈتا ہے. اب یہ سکون ان کو اسلام میں مل رہا ہے. اب ان کو معلوم ہے، جن کے پاس یہ میڈیا ہے، جو میڈیا گروپس جو کنٹرول کرتے ہیں، کہ اگر ہم نے اسلام کے نظریاتی خطرے کا مقابلہ نہ کیا تو کل یورپ مسلمان ہو جائے گا. اور اب سوچئے کہ یورپ میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں. ان کو ایکچوئل خطرہ یہ ہے. ٹرکی کو کیوں یورپین یونین میں ہی شامل نہیں کرتے ہیں کہ ٹرکی اگر یورپین یونین میں آ گیا، مسلمان ٹرکی یورپ کا حصہ بن گیا، تو انہیں خطرہ یہ ہے کہ جو ویزے بارڈرز کھل جائیں گے، جو آمد و رفت آسان ہو جائے گی. کیونکہ یورپین یونین میں آپ کو ویزا تو نہیں چاہیے ٹریول کرنے کے لیے. ہزاروں لاکھوں ترک مسلمان جو پورے یورپ میں گھومیں گے پھریں گے، سیٹل ہو جائیں گے، آباد ہو جائیں گے، تو اگلے 10-15 سال کے اندر یورپ کی میجورٹی مسلمان ہو جائے گی. لہذا یہ ان کو خطرہ ہے. ہم ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے جواب دینا چاہیے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے معذرت خانہ رویہ اختیار کرنے کی. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ثابت کرنے کی، بتانے کی کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، کہ ہم ایکسٹریمسٹ ہیں، کہ ہم ٹیررسٹ ہیں، کہ دہشت گرد ہیں. ایک اچھا مسلمان اپنے کردار سے وہ بات کرتا ہے. قائد اعظم ظاہری طور پر کوئی بہت زیادہ ایسے مسلمان نظر نہیں آتے تھے لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ ریجڈ ہوں اور ایکسٹریمسٹ ہوں، لیکن کوئی بہت زیادہ ایسے مسلمان نظر نہیں آتے تھے لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ ریجڈ ہوں اور ایکسٹریمسٹ ہوں، لیکن ان کے وجود میں جو ایمان کی طاقت تھی کہ وہ اپنا حوصلہ، اپنی امید قرآن سے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے لیتے تھے. قائد اعظم کا بھی ایک غیر معمولی ایمان تھا. ہمیں شریعت کے سارے تقاضے پورے کرنے ہیں جہاں پہ ہمارے لیے پاسبل ہو، جتنے زیادہ پاسبل ہو. پاکستان میں اگر ہم ربا کا نظام ختم کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ بھی ختم کرنا چاہیے. اگر وہ اختیار اور طاقت نہیں ہے تو کم از کم دین کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ہمیں وہ لازماً پورے کرنے چاہیے. حرام و حلال کی تمیز کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات پہ توجہ دینی چاہیے. مسلمان نماز پڑھے لیکن دھوکہ دے تو مسلمان نہیں ہے. مسلمان نماز پڑھے جھوٹ بولے مسلمان نہیں ہے. مسلمان نماز پڑھے، حج کرے، روزہ رکھے لیکن حرام کمائے تو مسلمان نہیں ہے. ہماری دقت یہ ہے کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکات بہت کرتے ہیں، معاملات ہمارے خراب ہو گئے. ہم انصاف نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، کم تولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، لوگوں کی پیمنٹ نہیں کرتے. آج کل پورے معاشرے میں ایک فساد برپا ہوا ہے کہ لوگوں کے پیسے روکے ہوئے ہوتے ہیں. لوگوں نے بالکل تنخواہیں نہیں ملتی وقت پہ، پیسے روکے ہوئے. مسلمان اپنے معاملات سے پہچانا جاتا تھا پہلے. انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے. ایک فوج انڈونیشیا نہیں گئی. انڈونیشیا کیسے مسلمان ہوا؟ انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی، وہ سارے علاقے مسلمان تاجروں نے مسلمان کیے. وہ تاجر جاتے تھے، تجارت کرتے تھے وہاں پہ، اور ان کی تجارت اتنی خوبصورت ہوتی تھی، معاملات اتنے خوبصورت ہوتے تھے، حرام و حلال کی تمیز اتنی ہوتی تھی، انصاف اور عدل اتنا ہوتا تھا کہ لوگ ان کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کے ان کا دین قبول کر لیتے تھے. آج بھی ہمیں دین پھیلانے کا یہی طریقہ اختیار کرنا ہے. معاملات، ہمارے ہاں لوگ ہیں جو سارا وقت دین کی تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، لیکن ان سے جب معاملات کرو، ڈیل کرو، تو ایک بات سچ نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتے ہیں، معاملات صاف نہیں ہے، رزق حرام ہے. یہاں پہ اتنے بڑے بڑے نماز کے نشان پڑے ہوتے ہیں، داڑیاں بھی لمبی ہوتی ہیں، لیکن وجود کا ایک ایک بال حرام رزق سے پلا ہوا ہوتا ہے. ہم لوگ ہر چیز کو جو ہے وہ ایگزیکٹلی ہم لوگ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے نہیں ہیں. ایسے شخص کی تو پھر نمازیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. جو مرضی خانہ کعبہ کے پردوں میں دعائیں کرتا رہے، اللہ کہتا ہے میں اس کی دعائیں کیسے قبول کروں جب اس کا وجود حرام میں پلا ہوا. اچھا، ایک اور چیز، ایک اور بات جو ایک عام پاکستانی بھی اب اس حوالے سے بات کر رہا ہے، کنسرنڈ بھی ہے. سیکورٹی کاؤنسل کی جو قرارداد پاس ہوئی اور اس کے بعد جو ایک ایکشن لیا گیا پاکستانی سٹیزنز کے خلاف، اور یہ جماعت الدعوہ پہ جو بینز وغیرہ بھی لگائے گئے، بہت کنسرنڈ ہے ایک عام پاکستانی کہ ہم لوگوں نے اکثر ہمیشہ بلکہ دیکھا کہ چین کی سپورٹ ہمیں حاصل رہی، لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ چین کے پاس وہ طاقت تھی پر چین نے ویٹو نہیں کی وہ قرارداد. تو پاکستانی یہ تاثر بھی لے رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی جنگ کی سی صورتحال ہوتی ہے یا کوئی اور اس طرح کا پریشر مزید بلڈ اپ ہوتا ہے پاکستان کے خلاف، تو اب تو بیک پہ چائنا بھی نہیں ہے. جی یہی بات دیکھیے، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چین نے پاکستان کی مدد نہیں کی سیکورٹی کاؤنسل میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چین ہمارا دوست نہیں ہے ابھی تک. چین کو منع کیا تھا اس حکومت نے کہ آپ نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں اس ریزولوشن کو ویٹو نہیں کرنا ہے. چین نے کوشش کی تھی، پہلے 3 دفعہ چین ویٹو کر چکا ہے جب انڈیا UN کاؤنسل میں گیا تھا، کیونکہ جو ملک ویٹو کرتے ہیں ان کو کسی کو جواب نہیں دینا پڑتا، اختیار ہے، وہ ویٹو کر دیا، ختم ہو گئی. بالکل. لیکن چین کو انہوں نے اب کی دفعہ روکا ہے کہ آپ نے ویٹو نہیں کرنا بلکہ ساتھ دینا ہے اس قرارداد کا، کیونکہ حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے کہ جماعت الدعوہ کو دہشت گرد ڈکلیئر کرایا جائے. مقصد ان کا صرف جماعت الدعوہ نہیں ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. مقصد یہ ہے کہ بہت عرصے سے آپ نوٹ کر رہے ہیں گلوبل میڈیا میں کہ ISI کے اوپر یہ بار بار حملے کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے ISI کو منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے دینے کی کوشش کی، پھر DG ISI کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے انڈیا بھیجنے کی بات کی، پھر اس کے بعد وہاں سے بار بار بیانات آئے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ چیک میں رکھیں، ISI کو آپ کنٹرول کیجیے، ISI کے پولیٹیکل ونگ کو بند کیا، اس کی فنڈنگ روکی جا رہی ہے.
بنیادی طور پر ہو یہ رہا ہے کہ دشمنوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر آپ کا صحت مند جسم بھی ہو، آپ آنکھیں بند کر لیں، اندھے ہو جائیں تو آپ ختم ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں پھر آپ کے پاس. ہماری آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، چاہے آرمی، نیوی، ایئر فورس ہو، اس کی سیکورٹی اسٹیبلش کی آئیز اینڈ ایئرز، آنکھیں اور کان اور ناک ISI ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ ہے. تو لہٰذا اب انہوں نے آرمی کو تباہ کرنے کا آسان طریقہ یہ نکالا ہے، پاکستان کو تباہ کرنے کا آسان طریقہ نکالا ہے کہ ISI کو تباہ کر دو. تو جماعت الدعوہ کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگلا سٹیپ وہ یہ کہیں گے کہ چونکہ جماعت الدعوہ کو ISI نے تیار کیا تھا، جس کا اگین نہ تو جماعت الدعوہ ممبئی میں انوالو ہے، نہ اس کی کوئی ثبوت ہے، نہ جماعت الدعوہ دہشت گرد ہے. کتنی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ انہی کے وہی بھرت ورما صاحب کا وہاں پہ اس دن کہنا تھا جی کہ ہماری را کو مزید ایکٹیو ہونا چاہیے، اور ایک ہم ہیں کہ ہم اپنی ایجنسی کے پیچھے خود ہی پڑے ہوئے ہیں. ایجنسی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہی ہم عرض کر رہے ہیں بات آپ سے کہ جماعت الدعوہ کے بعد اب یہ ISI کو ایک یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کروانے کا نیکسٹ موو کرنے والے ہیں. کچھ کو تو کروا دیا. اگر حکومت نے وہی بہیو کیا جس طرح جماعت الدعوہ کے معاملے میں کیا تھا تو راتوں رات ہی ISI کو دہشت گرد ڈکلیئر کروا دیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ اور پھر لہذا ہوگا کہ ISI کو ڈسبینڈ کر دیا جائے گا اور ایک نئی انٹیلیجنس ایجنسی بنائی جائے گی جو یہ کنٹرول کریں گے. گیم اس طرف جا رہا ہے، پوری قوم کو سمجھ لینا چاہیے. اور لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. یہ اب قوم بیدار بھی ہے، قوم اس کو دیکھ رہی ہے. سیاسی جماعتیں خاص طور پہ جو اپوزیشن میں ہیں ان سے ہم کہیں گے ذرا ہوش کے ناخن لیں. سڑکوں پہ جلوس نکالنے کے بجائے، اس وقت آپس میں فضول باتوں پہ جھگڑا کرنے کے بجائے، مقدمات کی بات کرنے کے بجائے، اپنی سیٹوں اور اپنے کرسیوں کے مقدمات لڑنے کے بجائے، فار گاڈ سیک بڑی تصویر کو دیکھیے. چاروں طرف سے دشمن ہمیں گھیر رہا ہے. ہمارے اندر ایک باقاعدہ خوفناک جنگ کی تیاری ہماری صفوں کے اندر بھی، اور دو اطراف سے ہمیں دشمن گھیرنے. لیکن اس میں بڑی فرسٹریٹنگ سی سچویشن ہے کہ اگر جو ہمارے لیڈرز ہیں یہاں پہ، اگر ان کو خود کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، کس وقت کون سا بیان دینا ہے، تو وہ جو سینسیبل لگے گا، میچور لگے گا. اتنے مایوس اس لیے نہیں ہے کہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اگر یہ کچھ عرصہ چند ہفتے اور چلتی رہی تو IC کہ اس حکومت کو ہٹا دیا جائے گا. چاہے پارلیمنٹ کے اندر کوئی کھڑے ہو جائیں، ریزائن کر دیں، کہ اپوزیشن پارٹیز کا دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں. دیکھیے جب ملتان میں پچھلے دنوں بجلی وغیرہ گئی تھی، ہنگامہ ہوا تھا، آٹا نہیں ملا تھا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے نا، ایک ہنگامہ ہوا تھا. اس کے بعد تو آپ لوگوں کو اتنا ذلیل اور ہیوملیٹ نہ کیجیے. انڈیا کے آگے پاکستان کی عزت کا سودا اس طرح نہ کیجیے کہ ایک وقت آئے کہ لوگ مجبور ہو کے عام آدمی سڑک پہ نکل آئے. کیونکہ ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے عوام کے بیچ میں اور لیڈرشپ کے بیچ میں، کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، کوئی ترجمانی نہیں ہو رہی عوام کی. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حکومت کا کوئی بنیاد نہیں. جو لوگ اس میں اس وقت بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں وہ باہر سے اپوائنٹ کیے گئے ہیں، وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہے ہی نہیں. کیونکہ چاہے انٹیریئر ایڈوائزر ہوں، چاہے ہمارے امبیسڈر ٹو UK ہوں، امبیسڈر ٹو امریکہ ہوں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوں، یہ سارے واشنگٹن سے بھیجے گئے. آپ نے بنیاد نہیں. جو لوگ اس میں اس وقت بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں وہ باہر سے اپوائنٹ کیے گئے ہیں، وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہے ہی نہیں. کیونکہ چاہے انٹیریئر ایڈوائزر ہوں، چاہے ہمارے امبیسڈر ٹو UK ہوں، امبیسڈر ٹو امریکہ ہوں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوں، یہ سارے واشنگٹن سے بھیجے گئے. آپ کو ہی میں نے ایک دفعہ پہلے کہتے ہوئے سنا، آپ نے کہا کہ امریکہ کی جو ایک بڑی اچھی سی اسٹریٹجی ہوتی ہے اور وہ یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنا کوئی انٹرسٹ سرو کرنے کے لیے یا اپنا کوئی مفاد جو ہے وہ سرو کرنے کے لیے یہاں کے پاور سٹرکچر میں کوئی اس طرح کی چیز پلانٹ کرتا ہے اور اس طرح کی کوئی گیم کھیلتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ وہاں سے سرو ہوتا رہے. یہ آپ نے کہا. یہ چیز اگر ٹرو ہے، اف دس تھنگ اسٹینڈز ٹرو، تو آپ کے خیال میں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں یا ڈس انٹیگریٹ کرنے کی ایک اٹمپٹ میں امریکہ جو پشت پناہی کر رہا ہے اس وقت بھارت کی، کون سا انٹرسٹ سرو ہو رہا ہے امریکہ کا؟ ہم تو ان کے فرنٹ لائن ایلائی ہیں وار آن ٹیرر میں. دیکھیے وار آن ٹیرر کیا ہے؟ وار آن ٹیرر ایک نام ہے ایک تیسری عالمی جنگ کا. وار آن ٹیرر کی امبریلا کے نیچے یہ نام ہے وار آن ٹیرر، جس کا مقصد ہے کہ اسلام کے سیاسی تصور کو ختم کرنا، مسلمان ممالک پہ حملے کرنا، مسلمان ممالک کو توڑ کر چھوٹا کرنا اور مسلمان ممالک سے ایٹمی ہتھیار چھین لینا تاکہ تمام مسلمان ممالک دبئی کے سائز کے ہو جائیں اور کوئی ملک ان کو کبھی آئندہ آنے والے دور میں خطرہ نہ دے سکے. مسلمان ممالک کے وسائل پہ قبضہ کرنا. اس کے لیے انہوں نے اپنی، اگر بلوچستان لبریشن آرمی والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلوچستان کو امریکہ کی مدد سے آزاد کرا کے، انڈیا کی مدد سے آزاد کرا کے وہاں پہ یہ سعودی عرب کی طرح کا بڑا سی حکومت بنا لیں گے، تو ان سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے. ان کو استعمال کیا جائے گا ٹیشو پیپر کی طرح، اور اس کے بعد کیا اس ملک میں اس جگہ جو خزانے اور دولت رکھے ہوئے ہیں یہودی کیا بلوچستان لبریشن آرمی کے افراد کے حوالے کر دیں گے کیا؟ ان کو بھی اسی طرح مار کے پھینک دیا جائے گا جس طرح آج یہ پاکستانی ریاست کے خلاف بغاوت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو، یہ اتنے احمق لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ بڑی طاقتیں ان کو استعمال کس طرح کر رہی ہیں. امریکنز کی پالیسی اس وقت امریکنز خود نہیں بنا رہے ہیں، امریکن قوم بھی پالیسیز نہیں بنا رہی ہے، ان کی پالیسیز اسرائیل بنا رہا ہے. اور اسرائیل کے اسٹریٹجک آبجیکٹو میں سب سے بڑا آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کو چھوٹا بھی کرو. 16 کروڑ کی آبادی ان کے لیے پرابلم کر رہی ہے. اتنا بڑا مسلمان ملک اگر اکٹھے ہو جائے تو
انڈیا اور اسرائیل دونوں کے لیے تھریٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اوباما صاحب کا جو چینج کا وعدہ ہے اس کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا. اس کا چینج یہ ہے کہ جو پہلے جنگ ہمارے خلاف مغربی سرحدوں پہ نہیں ہو رہی تھی وہ اب ہوگی. وہ 30,000 فوجی لا کے ہماری سرحدوں پہ لگانے والے ہیں. اوباما کے آنے کے بعد ہمارے ٹرائبل ایریاز پہ پہلے آج تو ڈرون حملے کر رہے ہیں نا, پھر امریکن B-52 حملے کریں گے ہمیں. اور اتنا زیادہ ہمیں نظر آتا ہے, ہمیں اس وقت سے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہی ہیں کہ پاکستانی ٹرائبل ایریاز پہ اگر یہ B-52 بامبنگز کریں, اور صرف اس لیے اس خرافات کے تحت کہ ہم یہاں پر القاعدہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں, تو یہ بات دنیا کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ افغانستان کے اندر القاعدہ ان کا مزاحمت نہیں کر رہی. افغانستان کے اندر افغان طالبان ہیں جو امریکہ سے مزاحمت کر رہے ہیں, اور افغان طالبان افغان مجاہدین کی طرح صرف اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں. دنیا میں وہ کہیں دہشت گردی میں. پھر اس کا جواب کس کے پاس ہے کہ جب اگر ہم خالی امریکہ کی بات اس وقت یہاں پہ کریں, جو ڈرون اٹیکس کا سلسلہ اگر ہم اسی کو لے لیں جو کتنے زور و شور سے جاری ہے, اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے اسٹیٹمنٹس بھی آ جایا کرتی ہیں کہ یہ تو رکنے والا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہائی ویلیو ٹارگیٹس ہیں اور ہم تو انہیں پکڑ کے وہاں سے نہیں, اسلام آباد سے بھی یہ اسٹیٹمنٹس نکل رہے ہیں کہ ہم ان کو روک نہیں سکتے. ہم نہیں ان کو روک سکتے. وی شوڈ لرن ٹو لیو ود دیم. وی شوڈ لرن ٹو لیو ود. یہ ساری بیانات جو آ رہے ہیں تو کیا پھر ریئیکشن ہے, ہم کس طرح سے یہ اگر ڈرون اٹیک کیے تو سوورنٹی کے اوپر مطلب ہمیں یہ لفظ ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے. بات یہی ہے, میں نے اب ٹیسٹ کیا تھا پہلے بات کہ جب گھر کا والد گھر کا باپ اپنے بچوں کی عزت کا سودا کر چکا ہو تو پھر آپ کس سے شکایت کریں گے. اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کو باپ نہ تسلیم کیا جائے, اس کو ہٹا دینا پڑے گا, اس حکومت کو تبدیل کرنا پڑے گا. اب الیکشن کی ضرورت ہے, اس کو اسی طریقے سے کریں جو ملک کے قانون کے اندر جو طریقہ موجود ہے. الیکشن کرایا جائے, دوبارہ الیکشن ہو, اور شرط یہ لگا دی جائے کہ کوئی شخص الیکشن میں شریک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی دولت ملک کے اندر نہ ہو, جب تک اس کے بچے ملک کے اندر نہ ہو. اور وہ تمام شرائط جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے, ہمارے آئین میں ہے کہ یہ شرائط جو شخص پورا کرے گا وہ ملک کے نیشنل اسمبلی یا ملک میں کوئی سرکاری عہدہ لے سکتا ہے, ان شرائط پر سختی سے عمل کروائیے. اب یہ عمل تلوار کی زور پہ ہو یا عدالت کے زور پہ ہو یا عوام کی عدالت میں ہو, یہ آنے والا وقت بتائے گا, دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ یہ نظام اس وقت جس طرح چل رہا ہے یہ چلنے والا نہیں ہے. اگر انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا تو سب سے پہلے یہ قوم اپنے حکمرانوں کو تبدیل کرے گی. نہیں, ہمیں تو دبے الفاظ میں امریکہ سے یہ بھی بیان ایک کمانڈ آئی ہے انفیکٹ کہ اگر کوئی لمیٹڈ ایکشن ہوتا ہے بھارت کی طرف سے تو ہمیں زیادہ ریئیکٹ نہیں کرنا. ہم یہی عرض کر رہے ہیں نا کہ انڈیا اگر ہم پہ حملہ کرتا ہے, بامبنگ کرتا ہے, جماعت و دعویٰ کے کیمپس پہ کرتا ہے یا مہاجر کیمپوں پہ کرتا ہے یا کشمیر میں کسی جگہ پاکستان آرمی کے کسی انسٹالیشن پہ کرتا ہے, اور حکومت وقت کی کہتی ہے کہ ہم جواب نہیں دیں گے چونکہ ہم تحمل سے فیصلہ کریں گے اور ہم جائیں گے یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں بات کرنے کے لیے, قوم تو اتنا انتظار نہیں کرے گی. آپ دیکھیے گا پھر کیا ہوتا ہے. قوم اتنا وقت دے ہی نہیں سکتی ہے. یہ کس طرح کا سینسیٹیو اور سیریس ایشو ہے کہ اس کے اوپر وقت تو میرا خیال ہے دیا جا ہی نہیں سکتا. وقت دیا نہیں جائے گا, یہ بالکل اوور کیلکولیٹ کر رہے ہیں, اوور کانفیڈنٹ ہیں, ان کی عقلیں ماری گئی ہیں. آپ کے خیال میں ڈپلومیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں, ڈپلومیٹک فرنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, کوئی طریقہ ہے ڈپلومیٹک آفینسو کسی قسم کا لانچ کرنے کا کہ دنیا میں کوئی ایسے ممالک جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم کوشش کریں تو سپورٹ آ سکتی ہے؟ دیکھیے, جب ہمیں سیکورٹی کاؤنسل میں ہم چائنا کے ویٹو کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اس کے بعد کون سا ڈپلومیٹک آفینسو لانچ کریں گے؟ بنیادی طور پر آپ طاقتور ملکوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. چین آپ کا ساتھ دینے پہ تیار ہے, ساتھ ہمارے ساتھ تھا, ہم اسے کھو دیا, اس کو الگ کر رہے ہیں. روس ہمارے ساتھ دینے کو تیار ہے. دیکھیے, روس بھی امریکہ کو روکنا چاہتا ہے نا, ہم اپروچ ہی نہیں, ہم روس کو اپروچ ہی نہیں کرتے ہیں. روس اور چین دونوں ہمارا ساتھ دینے پہ تیار ہیں, اور باقی بہت بڑا انفلوئنس ہے روس اور چین کا ان بہت سارے ممالک پہ. اگر ہم اسلامی ممالک کو نہیں بھی کنونس کر سکتے, لیکن ایران ہمارا ساتھ دے سکتا ہے, ترکی ہمارا ساتھ دے سکتا ہے. انفارچونیٹلی ہم اپنے لوگوں کو اور بھارت کو ابھی تک یہ سمجھا نہیں پائیں کہ بغیر شواہد کے آپ کون سا ایکشن ہم سے چاہتے ہیں, ہمیں ذرا اسی کی وضاحت کر دیجیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شواہد تو ہے ہی نہیں, یہاں تو صرف دھاندلی. یہ تو ہم کہتے ہیں نا, ادھر سے تو بار بار assertive اسٹیٹمنٹ. کل انٹرپول نے بھی یہی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ انڈیا نے ابھی تک ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیا. جب انٹرپول کو ثبوت نہیں دیا ہے تو یو این نے کس ثبوت پر فیصلہ کر دیا؟ اور دوسری بات, یو این کے ثبوت ہماری حماقت ہے نا جو ہم نے مان لیا. اور یو این کے ثبوت کا بھی اس طرح اندازہ کیجئے کہ جس شخص کو انہوں نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا وہ بیچارہ 6 مہینے پہلے انتقال کر چکا ہے. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ یو این کے ثبوت کا کیا حال ہے. صحیح. اور انڈینز کس بات کو چھپانا چاہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں چاہتے یہ سارے لوگ جن کی آئیڈینٹی کہتے ہیں کہ پاکستانی تھے, ذرا سامنے تو لائیں, ذرا ہم بھی دیکھیں کون ہے یہ, کون سے پاکستانی ہیں, کون سے پاکستانی ہیں, ذرا ہم کو ملنے تو دیں ان لوگوں سے, ذرا ہمیں پتہ لگے, ذرا ہمیں یہ پتہ لگے کہ یہ کرکرے کی جو پولیس آفیسر مارا گیا ہے اس کی بیوہ کیا کہہ رہی ہے, وہ کیوں کہہ رہی ہے, وہ بلیم کر رہی ہے بجرنگ دل کو اور بی جے پی کو, اور انڈین ممبرز آف نیشنل اسمبلی, ان کے ممبر آف پارلیمنٹ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ انوالوڈ ہیں بمبئی کے سارے ڈرامے میں, ذرا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں نا. بالکل انویسٹیگیٹ کر کس بات پہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, چونکہ اس بات میں پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر آن دا شو, اٹ واز اے پلیجر ٹو ہیو یو. جی ناظرین, یہ تھے میرے ساتھ زید حامد صاحب, اور موجودہ صورتحال کے اوپر کافی تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کی. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آئی سی یو ٹمارو سیم ٹائم. ہیو اے نائس ڈے.